الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ عزیز طلبہ، اسلامیات میں ہم لیکچر نمبر 5 اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے الجزء الاول الدرس الثانی الف آیات 29 تا 37۔ ہم نے پہلا چیپٹر مکمل کیا ہے جس کو ہم الدرس الاول کہتے ہیں، اور اب یہ الدرس الثانی شروع ہو گیا۔ اس کے اندر بھی کل 3 ٹاپکس ہوں گے، 3 اجزاء ہوں گے۔ تو ہمارا جو آج کا جو ہمارا سبق ہے، جو ہمارا لیکچر ہے، تو وہ ہمیشہ کی طرح 7 آرٹیکلز پر مشتمل ہے۔ پہلے میں ہے تلاوت آیات، پھر ترجمہ آیات، پھر الکلمات و ترکیب، پھر چوتھے نمبر پر ہے تقویٰ کے انعامات، 5ویں نمبر پر ایک واقعہ ہے، اور 6ویں نمبر پر ایک سوال کا جواب ہے کہ کفار مطالبہ کرتے تھے کہ ہم پہ عذاب آئے، پھر بھی نہیں آیا۔ 7ویں نمبر پر 2 عبارات ہیں، 2 آیات ہیں منتخب، ان کا ترجمہ ہے۔ تو سب سے پہلے تلاوت آیات ہے، تو آپ اپنے پاس اپنی کتابوں میں نکالیں الدرس الثانی الف آیات 29 تا 37، اور یہ میرے پاس بک کا پیج نمبر جو ہے بک کا پیج نمبر 10 جو میرے سامنے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم۔ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون۔ إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ دوسرے پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں، ترجمہ آیات۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو گے، یجعل بنا دے گا لکم تمہارے لیے فرقانا فرقان، ویکفر مٹا دے گا عنکم تم سے سیئاتکم تمہاری برائیاں، ویغفر اور معاف کر دے گا لکم تم، واللہ اور اللہ تعالیٰ ذو الفضل بڑے فضل والا ہے العظیم بڑے۔ وَإِذْ اور جب یمکر بک وہ مشورہ کر رہے تھے آپ کے بارے میں، الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے انکار کیا، لیثبتوک کہ وہ آپ کو قید کریں، او یقتلوک یا وہ آپ کو قتل کریں، او یخرجوک یا وہ آپ کو جلا وطن کریں،
وَيَمْكُرُونَ وہ بھی مشورہ کر رہے تھے، وَيَمْكُرُونَ وہ منصوبہ کر رہے تھے، چال چل رہے تھے، وَيَمْكُرُونَ وہ پلاننگ کر رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ اور اللہ بھی پلاننگ کر رہے تھے، وَاللَّهُ اور اللہ تعالیٰ خیر الماکرین سب سے بہترین منصوبہ کرنے والا ہے، سب سے بہترین پلاننگ کرنے والا ہے، سب سے بہترین چال چلنے والا ہے۔ وَإِذَا اور جب تُتْلَى تلاوت کی جاتی علیہم ان پر آیاتنا ہماری آیتیں، قالوا تو وہ کہتے قد سمعنا یقیناً ہم نے سن لیا، لو نشاء اگر ہم چاہیں، لقلنا ہم بھی کہہ سکتے ہیں، لقلنا تو ہم بھی کہیں، مثل ھذا اس جیسی بات، ان ھذا نہیں ہے یہ بات، الا مگر اساطیر الاولین پہلے لوگوں کی کہانیاں۔ وَإِذْ قَالُوا اور جب انہوں نے کہا، اللہم اے ہمارے اللہ، ان کان ھذا هو الحق ان اگر کانا ہے ھذا یہ دین، هو الحق حق یہی قرآن اگر حق ہے، من عندک تیری طرف سے ہے، فامطر تو بارش کیجیے، علینا ہم پر، حجارتاً پتھروں کی، من السماء آسمان سے، اویتنا یا لے آئیے، بے ہم پر، بے عذاب عذاب علیم دردناک۔ وما کان اللہ وما اور نہیں کانا ہے اللہ تعالیٰ لیعذبہم کہ ان کو عذاب دے، وانت فیہم اور درا حال ہے کہ اس حال میں کہ آپ ان میں موجود ہیں، وما کان اللہ لیعذبہم اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دیں گے، وانت فیہم جب تک کہ آپ ان میں موجود ہیں، کیونکہ آپ ان میں موجود ہیں، وما کان اللہ معذبہم اور اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینے والا نہیں ہے، وہم یستغفرون اور وہ استغفار کرتے ہیں، وما لہم اور کیا ہے ان کے لیے، کون سی بات روکتی ہے ان پر عذاب آنے سے، اللہ یعذبہم اللہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہ دے، وہم یصدون حالانکہ وہ روکتے ہیں، عن المسجد الحرام مسجد حرام سے، وما کانوا اولیاءہ حالانکہ وہ اس کے وارث نہیں ہیں، حالانکہ وہ مسجد حرام کے متولی نہیں ہیں، ان اولیاءہ نہیں ہیں مسجد حرام کے متولی، الا المتقون مگر متقین لوگ، مگر تقویدار لوگ، مسجد حرام کے متولی صرف متقین ہو سکتے ہیں، ولیکن اور لیکن اکثرہم ان میں سے اکثر لوگ لا یعلمون نہیں جانتے، وما کان صلاتہم اور نہیں ان کی نمازیں، عند البیت بیت اللہ شریف کے پاس، الا مگر مکاءً سیٹیاں بجاتے ہیں، وتصدیۃً اور تالیاں بجاتے ہیں، فذوقوا العذاب تو چکھو تم عذاب کو، بما کنتم تکفرون کیونکہ تم انکار کیا کرتے تھے، ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال، لیصدوا عن سبیل اللہ کہ وہ اللہ کے راستے سے روک دیں، فسینفقونہا یقیناً یہ اور بھی خرچ کریں گے، ثم تکون علیہم حسرہ پھر اس کے بعد ان کو افسوس ہوگا، ثم پھر تکون ہوگا علیہم ان کو حسرہ افسوس، ثم یغلبون پھر وہ ہار بھی جائیں گے، پھر وہ مغلوب بھی ہو جائیں گے، والذین اور وہ لوگ کفروا جنہوں نے انکار کیا، الی جہنم جہنم کی طرف، یحشرون جمع کیے جائیں گے، لیمیز اللہ الخبیث آخر کار نتیجہ یہ ہوگا، آخر کار نتیجہ یہ ہوگا، یمیز اللہ الخبیث الگ کر دیں گے اللہ تعالیٰ خبیث کو، من الطیب طیب سے، خبیث ناپاک طیب پاک، ویجعل الخبیث اور اللہ رب العزت رکھیں گے خبیث کو، بعضہ علی بعض ایک دوسرے پر، فیرکمہ ڈھیر بنائیں گے ان کا، جمیعاً سب کا، فیجعلہ پھینک دیں گے اس ڈھیر فی جہنم جہنم میں، اولئک هم الخاسرون یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں، سچ فرمایا اللہ رب العالمین۔ تیسرے پوائنٹ میں الکلمات والتراکیب یعنی مشکل الفاظ کے معنی یعنی MCQs، یثبتو آج میں ان پانچوں کا MCQs کی صورت کے اندر ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ یثبتو کا مطلب بتائیے، وہ قید کر دیں، تم قید کر دیں، ہم قید کر دیں، وہ قید کر دیں، مکاءً سیٹیاں، تالیاں، ناچ تو سیٹیاں، تصدیقاً اس کا معنی کیا ہوگا، تالیاں، سیٹیاں یا ناچ تو تالیاں،
اساطیر الاولین، پہلے لوگوں کی کہانیاں، دوسرے بعد میں آنے والے لوگوں کی کہانیاں، موجودہ لوگوں کی کہانیاں، تو پہلے لوگوں کی کہانی، فَيَرْقُمَهُ وہ جمع کر دے، وہ منتشر کر دے، وہ باندھ دے، تو کیا معنی ہوگا؟ وہ جمع کر دے۔ ایسے ہی MCQs کو آپ نے بنانے ہیں، یہ آپ کے اب کلاس ورک کا حصہ ہوگا۔ تو یہ 5 ہمارے آج الکلمات والتراکیب کی صورت میں MCQs تھے۔ چوتھے پوائنٹ پہ آتے ہیں تقویٰ کے انعامات۔ تقویٰ پر پہلے بھی بات ہوئی۔ تقویٰ کا لفظی معنی ہوتا ہے بچ جاؤ، دنیا میں گناہوں سے اور نافرمانیوں سے بچنا، غلبہ اسلام میں مسلمانوں کی تلواروں سے بچنا، اور آخرت کے اندر جہنم سے بچ کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جانا۔ تقویٰ کا ابتدائی مفہوم، تقویٰ کا اعلیٰ مفہوم، ہر حال میں ہر وقت اللہ کو اپنے دل میں حقیقی طور پہ حاضر و ناظر جاننا اور اسی کے مطابق اپنے اعمال کرنا، یہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ کے کیا انعامات ہیں؟ اس صورت کے شروع میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان، اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے، تم تقویٰ اختیار کرو گے تو اللہ رب العزت تمہیں فرقان عطا کریں گے۔ فرقان کا معنی ہے امتیاز، یہاں 2 معنی ہوں گے۔ اے ایمان، اگر تم تقویٰ اختیار کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں مقام فرقان عطا کریں گے۔ مطلب مقام فرقان کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت تمہیں ممتاز مقام عطا کریں گے، دنیا میں عزت کا مقام، آخرت میں بھی عزت کا مقام، دنیا میں فتح کا مقام، آخرت میں کامیابی کا مقام، دنیا میں فلاح کا مقام، آخرت میں نجات کا مقام۔ مشکل حالات ٹل جائیں گے اور اللہ تمہیں مقام فرقان تک لے جائے گا۔ دنیا میں مقام فرقان، دنیا کی عزتیں ملیں گی، آخرت میں جنت الفردوس ملے گی اگر تم نے تقویٰ اختیار کیا۔ دوسرا معنی فرقان کا دوسرا معنی اللہ کی مدد، یوم الفرقان غزوہ بدر کا دوسرا نام ہے۔ اے ایمان، اگر تم نے تقویٰ اختیار کیا تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم تقویٰ دار ہو، اگر تمہارے اندر تقویٰ موجود ہوا تو فتح تمہیں ملے گی۔ غیب سے ملتی ہے ہمت مردانہ کو مدد، عزم راستوں تو ہو جاتے ہیں ساما پیدا۔ یہ غیب سے جو مدد ہے اسی کو فرقان کہا گیا ہے۔ اے ایمان، تم تقویٰ اختیار کرو، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ رہے گی۔ یہ تقویٰ کا پہلا اعلان ہے مقام فرقان، اور مقام فرقان کی میں نے 2 تشریح کی، ایک عزت کا مقام دونوں جہانوں میں، دوسرا اللہ کی مدد اور نصرت۔ تقویٰ کا دوسرا انعام ہے گناہ مٹ جاؤ، جسے قرآن نے یکفر عنکم سیئاتکم، اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ اللہ گناہوں کو مٹا دے گا، اس کے بھی 2 پوائنٹس ہیں، 2 شکے ہیں۔ جو سابقہ گناہ ہوئے ہیں انہیں اللہ معاف فرما دے گا، گناہوں کے اسباب سے اللہ تعالیٰ تمہیں بچا لے گا، گناہوں کے مواقع سے اللہ تعالیٰ تمہیں بچا لے گا۔ آئندہ تمہیں گناہوں کے مواقع اور اسباب نہیں ملیں گے، اللہ تعالیٰ تمہیں نیکیوں کا ماحول عطا کر دیں گے اور تم اس طرف چلے جاؤ گے۔ یکفر عنکم سیئاتکم، اللہ تم سے برائیوں کو دور کر دے گا، برائیوں کو دور رکھ دے گا۔ یہ تقویٰ کا دوسرا مقام ہے۔ تیسرا مقام مغفرت، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، تمہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، یعنی جو ماضی میں گناہ ہو چکے ہیں اللہ آخرت میں ان پہ کوئی مواخذہ نہیں فرمائیں گے۔ یہ تقویٰ کے 3 انعام ہیں۔ دنیا میں مقام فرقان ہے، تکفیر سیئات ہے اور مغفرت ہے، گناہوں کی مغفرت ہے، یغفر لکم۔ یہ 3 انعامات ہیں تقویٰ۔ 5واں پوائنٹ ہے وَإِذْ جَمْعُوا بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا میں مذکور کیا واقعہ ہے یہاں آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت جب عروج پر پہنچی اور ہر طرح کی رکاوٹیں ڈالنے کے باوجود، مخالفت کرنے کے باوجود، پروپیگنڈے کرنے کے باوجود دین پھیلتا ہی پھیلتا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو حکم دیا تھا کہ ہجرت کر لیں۔ اب ہجرت کے موقع پر مشرکین مکہ جو تھے، رئیسان مکہ جو تھے، سرداران مکہ جو تھے، ان کے اندر یہ بات یہ تشویش پیدا ہوئی کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، وہاں انہوں نے اپنی ایک پناہ بنا دی اور وہاں پناہ بنانے کے بعد، اپنا ٹھکانہ بنانے کے بعد ہمارے مقابلے میں آ گئے، ہمارے اوپر حملہ آور ہوں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہم مٹ جائیں۔
تو ان کو ابھی سے یہیں پر روک دیا جائے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ کے لوگ ایمان لائے، اطراف عالم کے لوگوں نے ایمان لانا شروع کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مکہ سے نکل کر پورے عالم میں پھیلنے لگا، تو لوگوں نے اسے روکنے کی تدبیریں کی اور دارالندوہ میں جمع ہوئے۔ باب الزیادات ہے شاید آج کے دور کے اندر، تو دارالندوہ کے اندر جو تھا یہ سارے لوگ جو تھے وہ جمع ہوئے اور وہاں پر جمع ہو کر آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ اس مشورے کے اندر عرب کے جو بڑے سردار تھے ان میں ابو جہل، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ، امیہ بن خلف، نضر بن حارث، عتبہ، شیبہ اور ابلیس شیطان بذات خود بوڑھے عربی کی صورت میں آیا تھا۔ یہ لوگ مل کے بیٹھے، انہوں نے آپس میں مشورہ شروع کیا۔ مشورے میں ایک بات سامنے یہ آئی کہ ہم ان کو قید کر دیتے ہیں۔ تو اس بات کو بوڑھے شیخ عربی نجدی ابلیس نے، جو انسانی صورت میں آیا ہوا تھا، یہ بات کہہ کے رد کر دیا کہ اگر ان کو قید کریں گے تو پھر یہ باتیں پھیل جائیں گی پوری دنیا میں اور لوگ ان کو چھڑانے کے لیے کوششیں کریں گے، حملہ آور ہوں گے، اور اس دوران ہمارا جو اصل مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوگا بلکہ ان کو زیادہ شہرت ملے گی، تو قید نہیں کرتے ہیں۔ دوسرا مشورہ ہے کہ جلاوطن کر دیتے ہیں، تو کہنے لگے کہ جلاوطن بھی نہیں کرتے، اس مشورے کو بھی رد کر دیا گیا کہ جلاوطن نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ جلاوطن کرنے کی صورت میں بھی وہ دوسری جگہ پہ جا کے اپنا مقام بنا لیں گے، اپنی پناہ بنا لیں گے اور پھر وہاں سے کام شروع کر دیں گے۔ تو تیسرا مشورہ پیش ہوا کہ قتل کر دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں تاکہ بات ہی ختم ہو جائے، اور اس قتل کے اوپر اتفاق ہوا سب کا، تمام نے اتفاق کر لیا کہ قتل کر دیتے ہیں۔ اب قتل کرنے کی صورت کے اندر نبی علیہ السلام کا جو خاندان تھا، اس خاندان کا ڈر تھا کہ خاندان کے لوگ دیت کا قتل قصاص کا مطالبہ کریں گے اور خاندان کے لوگ جو ہیں وہ مخالفت پر آ جائیں گے، ظاہر خون جوش مارے گا کہ ہمارے بھی اختلاف تھے لیکن ہمارے بندے کو کیوں قتل کیا ہے۔ تو اس چیز کا ڈر، اس چیز کو مٹانے کے لیے مشورہ کیا کہ عرب کے سارے ہی قبیلے جو ہیں وہ اپنے اپنے نوجوانوں کو دیں اور ایک ایک نوجوان ہر قبیلے سے لیتے ہیں، ان کے ہاتھ میں تیز دھاری دار تلوار دیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ایک ہی وار میں ختم کرنا ہے، ایک ہی بار میں سارے ہی لوگ جب مل کے قتل کریں گے، سارے ہی لوگ اس قتل کے اندر شریک ہوں گے، تو پھر ایک تو تمام قبیلوں کا مقابلہ مشکل ہوگا کسی ایک قبیلے کے لیے، دوسرے بات قصاص سے دیت پہ آ جائے گی کیونکہ ایک بندہ قتل ہوا ہے اور قتل کرنے والے تمام قبائل کے لوگ ہیں، قصاص تو کسی ایک سے لیا جائے گا اور وہ ممکن نہیں کہ کس سے لے، کیونکہ ایک ساتھ حملہ کیا ہے اور پھر ایک سے زیادہ کا قصاص لیا نہیں جا سکتا۔ جب ایک سے زیادہ لوگ قتل کے اندر شریک ہوں گے تو پھر بات جو ہے وہ دیت پر آ جائے گی، تو دیت ادا کرنے کے دیت ادا کرنا ہمارے لیے کیا مشکل ہے۔ اس بات کے اوپر سب نے اتفاق کر لیا اور نبی اور یہ مشورہ کیا کہ آج ہی رات حملہ کر دیا جائے۔ اسی رات محاصرے کی بات ہوئی، نبی علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بتا دیا، ساری چیزیں بتا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پہ سلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی، یہ جو لوگ میرے قتل کے در پہ ہیں نا، چاروں طرف سے محاصرہ کیا ہوا ہے، ان لوگوں کی امانتیں میرے پاس ہیں، صبح اٹھنا ان کی امانتیں ان کے حوالے کر کے مدینہ چلے آنا، مجھے اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ میں مدینہ چلا جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اوڑھی اور بعض روایات میں ہے کہ یاسین کا ورد کرتے ہوئے آپ نکلے، بعض روایات میں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے باہر نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں میں مٹھی اٹھائی، اپنے ہاتھوں میں مٹی اٹھائی، مٹھی بھری، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی آنکھوں میں، ان کے سروں کے اوپر دھول جھونک دی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے آرام سے نکلے اور حضرت ابوبکر صدیق کے گھر چلے گئے، وہاں سے آپ نے مدینہ کا سفر کر لیا۔ وہ لوگ صبح تک وہاں پر موجود رہے، محاصرہ کے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے انہیں نظر ہی نہیں آئے، انہیں نکلتے ہوئے وہ نظر ہی نہیں آئے۔ کسی نے آ کر اطلاع دے دی کہ نبی علیہ السلام جا بھی چکے ہیں، بستر پہ دیکھتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں وہ کہاں گئے، آپ فرماتے وہ تو چلے گئے اور آپ کے سروں کے اوپر خاک ڈال کے گئے، آپ کو پتہ بھی نہیں۔ پھر لوگ اپنے سروں کے اوپر ہاتھ پھیرتے، او ہو مٹی نظر آ رہی ہے، تو اس بات کا اشارہ کیا اللہ رب العزت نے، وَيَمْكُرُونَ، علیہ انہوں نے بھی کی،
منصوبہ انہوں نے بھی بنایا، وَيَمْكُرُ اللَّهُ منصوبہ اللہ نے بھی بنایا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اللہ سب سے بہترین منصوبہ بنانے والا، جسے اللہ رکھے اسے کون چاہے؟ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے 5ویں پوائنٹ میں اِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اس کے اندر پورا جو واقعہ ہے وہ یہ ہے۔ نمبر 6 ہے مطالبہ کے باوجود کفار پر عذاب نازل نہیں ہوا، کیوں؟ مطالبہ کے باوجود کفار پر عذاب کیوں نہیں آیا؟ جب اللہ کے نبی کی بات قوم نہ مانے قوم پہ عذاب آتا ہے، معجزہ فرمائشی طلب کرے قوم نہ مانے تو قوم پہ عذاب آتا ہے، اور قوم مطالبہ کرے عذاب کا تو قوم پر عذاب آتا ہے۔ اسباب عذاب کے موجود تھے، مطالبہ بھی کر رہے تھے، عذاب پھر بھی نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کفار کے اندر اسباب موجود تھے، مکہ والوں کے اندر اسباب کیا موجود تھے؟ پہلی بات حق کا انکار کر رہے، دوسری بات مسجد حرام سے روکتے تھے، یصدون عن المسجد الحرام، تیسری بات سیٹیاں تالیاں عبادت سمجھتے تھے، مسجد حرام میں جاتے تھے، بیت اللہ شریف میں طواف کے دوران تالیاں بجاتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے، یہ کافروں کا پیشہ ہوتا ہے، تو یہ بھی کرتے تھے، حق کے خلاف حق کو روکنے کے لیے مال بھی خرچ کرتے تھے اور عذاب کا مطالبہ بھی کرتے تھے، کہتے تھے اللہم ان کان ھذا ھو الحق فامطر علینا حجارۃ من السماء، یا اللہ اگر یہ قرآن حق ہے تو ہم پہ آسمان سے پتھروں کی بارش کر دے۔ اس کے باوجود ان پہ عذاب نہیں آئے۔ قرآن نے اس کی 2 وجہ بیان کی، ایک وجہ تو یہ بیان کی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، آپ کی موجودگی میں عذاب نہیں آئے گا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، رحمت للعالمین کی موجودگی میں عذاب نہیں آتا، یہ رسول اللہ کی خصوصیت ہے۔ آپ موجود ہیں جی، آپ کی موجودگی میں عذاب نہیں آئے گا۔ پیچھے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب جب قوم پہ عذاب آیا ہے نبی وہاں موجود نہیں رہا ہے، اللہ نے نبی کو حکم دیا کہ نکل جائیں۔ جب بھی قوم پہ عذاب آیا اللہ نے پہلے عذاب کی اطلاع دی، پھر پیغمبر سے فرمایا کہ آپ الگ ہو جائیں، آپ کنارے پہ ہو جائیں، آپ چلے جائیں، قوم پہ عذاب آنے والا ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ انت فیہم، آپ ان میں موجود ہیں، آپ مدینہ میں بھی رہ کر اس پوری دھرتی کے اوپر آپ کی نبوت موجود ہے، آپ کافۃ للناس، اس لیے عذاب نہیں آئے گا، آپ قیامت تک کے لیے ہیں، اس لیے ان کے اوپر عذاب نہیں آئے گا۔ انت فیہم، آپ رحمت للعالمین ہیں، ان پہ عذاب نہیں آئے گا، ایک بات۔ دوسری بات وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ رب العزت انہیں عذاب نہیں دے گا کیونکہ وہ استغفار کرتے ہیں۔ اب وہ استغفار کرتے ہیں، وہ سے کون مراد ہے؟ اس میں ایک احتمال تو یہ کہ وہ سے مراد کافر ہیں، کافروں کے اندر جہاں اور بہت ساری بری باتیں ہیں، کچھ خوبیاں بھی ہیں، خوبیوں میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کا نام لیتے ہیں، وہ استغفار کرتے ہیں، وہ اللہ سے گناہوں کی معافی بھی مانگتے ہیں، اس لیے اللہ رب العزت کو ان کی یہ ایک خوبی پسند ہے کہ عذاب نہیں آئے۔ معلوم ہوا کہ کافر کے استغفار کی بھی وقت ہے، مومنوں طلبہ روزانہ استغفار کیا کرو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، دن میں 100 مرتبہ پڑھا کرو، اس سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں، ذہن تیز ہوتا ہے، روحانی قوتیں اجاگر ہوتی ہیں، تقویٰ پیدا ہوتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، انسان کا ضمیر مضبوط ہوتا ہے، ضمیر انسان کا جو ہے وہ اطمینان کی طرف جاتا ہے۔ ضمیر 3 درجے پر ہوتا ہے نا، کہ امارہ، لوامہ اور مطمئنہ۔ امارہ جو بالکل گناہوں میں مست ہے، امارہ گناہ ہوتا ہے اور لوامہ گناہ ہوتا ہے لیکن ملامت کرتا ہے ضمیر، اور مطمئنہ گناہ کی طرف دل ہی نہیں جاتا، خیال ہی نہیں جاتا، مطمئنہ کی طرف سفر کرو تو یہ استغفار کیا کرو کثرت کے ساتھ، ضمیر اس سے مطمئن ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ وہ کافر استغفار کرتے تھے، دوسرا یہ ہے کہ ان کافروں میں کمزور مسلمان موجود تھے جو حکم کے باوجود ہجرت تو نہ کر سکے لیکن اپنی اس کمزوری پہ استغفار کیا کرتے تھے،
اللہ رب العزت کو اس چیز کا خیال تھا کہ مسلمان کمزور موجود ہیں، استغفار بھی کر رہے ہیں، لہٰذا ان کے اوپر عذاب نہیں آئے گا۔ یہ دو وجہ ہیں۔ عبارات کا مفہوم، ما کان اللہ لیعذبہم وانتم فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، بالکل یہ 6 نمبر آرٹیکل کے اندر یہی اس کا پورا میں نے واقعہ بیان کر دیا کہ کفار کے مطالبہ کے باوجود ان کے اوپر عذاب کیوں نہیں نازل ہوا، بالکل وہ اور یہ ایک ہی چیز ہے۔ یہ 2 and 1 کی ایک مثال ہے، اور ایسے مقامات جو ہوتے ہیں وہ مقامات امتحانی مقامات ہوتے ہیں۔ امتحانی مقامات میں کبھی ایک ہی کوشچن پیپر کے اندر دونوں آئے ہوتے ہیں، اوپر سوال ہوتا ہے مطالبہ کے باوجود کفار پہ عذاب کیوں نہیں نازل ہوا، نیچے آیت کا ترجمہ اور تشریح کریں، بات ایک ہی ہوتی ہے۔ تو یہ 2 and 1 کی ایک مثال ہے۔ ترجمہ پھر دیکھیں، وما کان اللہ لیعذبہم، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا، وانتم فیہم، کیونکہ آپ ان میں موجود ہیں۔ وما کان اللہ معذبہم، اللہ رب العزت ان کو عذاب نہیں دے گا، وہم یستغفرون، کیونکہ وہ استغفار کرتے ہیں۔ جی، ان اللہ کفروا، استغفر اللہ، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، ينفقون اموالهم، وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو، لیصدوا عن سبیل اللہ، کہ وہ روک دیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے، فسينفقونها، تو وہ یقیناً اور بھی زیادہ خرچ کریں گے، ثم تكون عليهم حسرة، پھر ان کو افسوس ہوگا جو مال انہوں نے خرچ کیا، ثم يغلبون، پھر وہ ہار جائیں گے، پھر وہ مغلوب ہو جائیں گے۔ اس میں کافر لوگوں کی یہ عادت بیان کی کہ ابھی تو کافر لوگ جو ہیں وہ حق کو روکنے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، اپنے مال کو حق کے خلاف استعمال کرتے ہیں، اور مزید بھی استعمال کریں گے، فَسَيُنْفِقُونَ، مزید بھی استعمال کریں گے، لیکن پھر ایک وقت آئے گا کہ ان کو افسوس ہوگا کہ انہوں نے اپنے مال کو ضائع کر دیا، اپنے مال کو انہوں نے ضائع کر دیا، اس بات کو انہوں نے افسوس ہوگا، اور پھر وہ مغلوب بھی ہو جائیں گے، مال خرچ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ہار جائیں گے۔ نتیجہ یہی نکلا، اور ہر دور میں نتیجہ یہی نکلے گا۔ یہ ہمارا آج کا سبق تھا۔ آج آپ کو ہم شارٹ کوسچن کی طرف لاتے ہیں۔ لانگ کوسچن، شارٹ کوسچن میں فرق کیا ہے؟ دونوں کے اندر ایک ہی سوال لانگ کوسچن بھی ہو سکتا ہے، وہی شارٹ کوسچن بھی ہو سکتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ لانگ کوسچن میں تفصیلات زیادہ ہوتی ہیں، الفاظ بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، الفاظ منتشر ہوتے ہیں، الفاظ جامع نہیں ہوتے، اور جو شارٹ کوسچن ہوتا ہے اس میں الفاظ جامع ہوتے ہیں۔ آپ ایسے سمجھیں، میں آپ سے کہتا ہوں، میں یہاں سے باہر گیا، گیٹ سے باہر گیا، میں نے گاڑی کا انتظار کیا، گاڑی نہ ملی، میں نے ٹیکسی روکی، میں ٹیکسی پر بیٹھا، میں پھر بازار گیا، ٹیکسی والا یہاں سے وہ نیچے گیا، اس چوک سے ادھر مڑا ہے، آگے سے ادھر مڑا، پھر اندر گیا، پھر جا کر میں سبزی کی دکان پہ کھڑا ہوا، میں نے سبزی دیکھی، مجھے کوئی سبزی پسند آئی، میں دوسری دکان پہ چلا گیا، وہاں میں نے سبزی دیکھی، سبزی تو پسند آئی لیکن بندہ ریٹ میں نہیں بن رہا تھا، اسے چھوڑ کر میں ایک ریڑھی والے کے پاس چلا گیا، اس کے پاس سبزی بھی اچھی تھی، ریٹ میں بھی بن رہا تھا، میں نے اسے سبزی لی، اور پھر میں واپس سزوکی پر بیٹھا، اور میں واپس آ کر سامنے اتر گیا، وہاں سے یہاں تک پیدل آیا، اور میں نے سبزی لا کر کچن میں دے دی۔ اس کو شارٹ کوسچن میں ہم کیسے لکھیں گے؟ میں لیکچر کے بعد بازار گیا، سبزی لایا، یا سبزی لے آیا، میں اسی کو اور شارٹ کریں کہ میں لیکچر کے بعد بازار سے سبزی لے کر، بات تو وہی ہے، الفاظ جامع ہو گئے۔ یہی بات یہ ہوتی ہے کہ ہر لانگ شارٹ بھی ہو سکتا ہے، ہر شارٹ لانگ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کو میں بتاتا ہوں مثال کے طور پر، آپ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا میں مذکور واقعہ، یہ شارٹ کوسچن بھی ہو سکتا ہے، لانگ کوسچن بھی ہو سکتا ہے۔ مثال اس کو آپ شارٹ بھی بنا سکتے ہو، لانگ بھی بنا سکتے ہو۔ اسی طرح تقویٰ کے انعامات، یہ شارٹ کوسچن بھی ہو سکتا ہے، لانگ کوسچن بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر تقویٰ کے انعامات لکھیں، آپ اس کو لانگ لکھیں، تقویٰ کا مفہوم، تقویٰ کا لفظی معنی، تقویٰ کا اصطلاحی معنی، تقویٰ کے انعامات، تقویٰ کے وہ انعامات جو آیت نمبر 29 میں بیان ہے۔ نمبر 1 مقام فرقان، مقام فرقان کی وضاحت، فرقان کا لفظی معنی، اصطلاحی معنی، قرآن میں یہ کن معنوں میں استعمال ہوا ہے؟ یہاں فرقان کے 2 معنی، پہلا معنی، دوسرا معنی۔ اچھا، نمبر 2 تکفیر سیئات، گناہوں کا مٹ جانا، گناہوں کے مٹ جانے کی پہلی صورت، دوسری صورت، تیسری صورت۔ نمبر 3 مغفرت، مغفرت کی صورت۔
مغفرت کے فوائد، تو یہ پورا ایک لانگ کوسچن بن جائے گا، اور اس کو آپ شارٹ کوسچن بنائیں، تقویٰ کے انعامات، آپ صرف کتنا لکھیں تقویٰ کا مفہوم، پھر لکھیں تقویٰ کے انعامات 1 2 3، 2 لائنوں میں مقام فرقان، 2 لائنوں میں گناہ مٹ جانا، 2 لائنوں میں مغفرت، اور اس کو آپ نے ایکسپلین کر دیا، یہ آپ کا شارٹ کوسچن بن گیا۔ یاد رہے آپ کے ایگزام میں، آپ کے امتحانی پیپر پر جو ایک طرف کا صفحہ ہوتا ہے، یہ ایک پیج ہوتا ہے، شارٹ کوسچن میں ایک شارٹ کوسچن کم از کم ایک پیج پر لازم ہونا چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اسے 2 پیجوں پر لے جائیں، شارٹ کوسچن کو، ایک شارٹ کوسچن کو 2 پیجوں پہ لے جائیں، اور لانگ کوسچن کو کم از کم 4 پیجوں پر لے کر جائیں۔ یہ ٹائم اس طرح سے آپ مینیج کریں، آپ کے پاس ایک شارٹ کوسچن کو لکھنے کے لیے اتنا مواد ہو کہ آپ اس کو 2 پیجوں پر لا سکیں، لانگ کوسچن کو لکھنے کے لیے آپ کے پاس اتنا مواد ہو کہ آپ اسے 4 پیجز پر لے جا سکیں، وہاں پر لکھ سکیں۔ تو میرے خیال سے جو ہمارا وقت ہوتا ہے اسلامیات کا، اس کے اندر آپ نے لانگ کوسچن کو 15 منٹ دینے ہوتے ہیں، 20 منٹ دینے ہوتے ہیں، نہیں، لانگ کوسچن کو آپ نے کیونکہ 2 ہوتے ہیں تو لانگ کوسچن کو آپ تقریباً 30 منٹ تک بھی دے سکتے ہیں، 20 سے 30 منٹ کے دوران، لیکن جو شارٹ کوسچن ہوتا ہے وہ 10 سے 15 منٹ کے دوران ختم ہو جانا چاہیے۔ اور یہ جو آپ کا MCQs ہیں، اسے تو 1 منٹ دینا چاہیے بس۔ اس طرح کر کے اپنا ٹائم جو ہے اس کو آپ نے برابر کرنا ہے، اور آج آپ نے شارٹ کوسچن لکھنا ہے، شارٹ کوسچن لکھنا ہے کہ کفار کے مطالبہ کے باوجود ان پہ عذاب کیوں نہیں نازل ہوتا۔ یہ شارٹ کوسچن کی پریکٹس آپ نے کرنی ہے۔ کل سے اسی طرح ہم شارٹ کوسچن پہ چلیں گے، لیکن ساتھ ساتھ آپ نے اپنے MCQs بھی کرنے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔